21 رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور وہ اہمیت حاصل ہے مولا کائنات امام المشارق امام المغارب سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ مختلف قسم کی عبادت کیا کرتے تھے، ناد علی، حزب السیفی، اسی طرح سے سورہ مزمل اور دیگر اعمال مشکل کشا سے منسوب ایسی خاص نماز ہے جس کی بے انتہا برکات ہے، اور خاندان قلندریہ اور خاندان سیفیہ کا خاص وہ عطا کردہ طریقہ نماز ہے جس سے رب کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو دعا مانگے یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بندہ یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالی دامن کو بھرتا ہے۔ کوشش یہ کیا جائے کہ اگر یہ 5 شب قدر یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کو پڑھا تو بہت بہتر ہے، بالخصوص یہ 21 رمضان کو پڑھی جائے بالخصوص۔ اچھا، ابھی دیکھیں 21 رمضان المبارک ہمارے سامنے ہے، اور 21 رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور وہ اہمیت حاصل ہے مولا کائنات امام المشارق امام المغارب سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں بزرگوں کا ایک معمول رہا ہے کہ مختلف قسم کی عبادت کیا کرتے تھے، ناد علی، حزب السیفی، اسی طرح سے سورہ مزمل اور دیگر اعمال میں آج ایک ایسی نماز مولا علی مشکل کشا سے منسوب ایسی خاص نماز ہے جس کی بے انتہا برکات ہے، اور خاندان قلندریہ اور خاندان سیفیہ کا خاص وہ عطا کردہ طریقہ نماز ہے جس سے رب کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ جو دعا مانگے یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور دیکھیں کیوں نہ ہو، یہ رات، یہ دن 21 رمضان المبارک کا یہ تو خاص یوم شہادت مولا کائنات ہے۔ جب عام ولیوں کا عرس ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کثیر رحمتیں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، تو پھر چہ جائے کہ وہ دن جو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا سے منسوب ہو، ولایت کے سارے خزانے، ولایت تقسیم ہی مولا کائنات کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ جس کو مولا کائنات چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، العلی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں، میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو تو اہل بیت علیہم السلام کے صدقے دعائیں مانگا کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ یہ بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، یہ بڑی بارگاہ ہے، اور 21 رمضان مبارک آپ کی یوم شہادت ہے، تو کوشش یہی کریں کہ جو ہو سکے محبت کا نذرانہ ہدیہ تبریک مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں، چاہے ایک گلاس پانی کی صورت ہو، چاہے جتنا اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں کھانے کی صورت میں، مٹھائیوں کی صورت میں، کسی بھی صورت میں فاتحہ نظر پیش کریں مولا کے نام کی، ہو سکے تو غربا کو کھلائیں، ہو سکے تو مسجد میں، مدرسے میں، جہاں لوگ عبادتیں کر رہے ہوں، اللہ کا نام لے رہے ہوں، ان لوگوں کو کھلائیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، ہدیہ تبریک پیش کریں، کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب آپ ان ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی محبت کے نذرانے پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف دوڑی چلے آئیں گی۔ رب کریم ان ہستیوں کا صدقہ عطا فرماتا ہے،
ہمارے چہرے ایسے تھوڑی ہیں کہ ہمیں کچھ ملے. اللہ جو نعمت دیتا ہے اپنے محبوب اور محبوب کی آل کے صدقے عطا فرماتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. ایک خاص طریقہ نماز ہے، ایک خاص طریقہ نماز ہے جو بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. اللہ اس سے قربی عطا کرتا ہے، اور الحمدللہ بندہ یقین کے ساتھ اس نماز کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خالی دامن کو بھرتا ہے. کوشش یہ کیا جائے کہ اگر یہ 5 شب قدر یعنی 21، 23، 25، 27، 29 کو پڑھا تو بہت بہتر ہے، لیکن بالخصوص یہ 21 رمضان کو پڑھی جائے. بالخصوص 21 رمضان کو پڑھی جائے. وہ پڑھنا کیا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز حاجت باعثال ثواب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. یہ آپ نے نیت کر لی، 2 رکعت نفل نماز حاجت بسلسلہ ایصال ثواب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر آپ نے کیا، سورہ فاتحہ پڑھا. سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو 21 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ نماز میں ہی 21 مرتبہ آپ کو سورہ قدر پڑھنی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے صدری اعمال پیش کر رہا ہوں جس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ الحمدللہ اس کی برکت ہے، الحمدللہ. اور اس عمل کی میری طرف سے تمام کو اجازت حاصل ہے، کیونکہ یہ نارمل اعمال ہے، اس کے لیے کوئی خاص اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن میری طرف سے یہی آپ کے لیے پیغام ہے صدقہ جاریہ کی نیت سے کہ اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں تک شیئر بھی کریں، دوسروں تک شیئر بھی کریں. اب کرنا کیا ہے کہ پہلی رکعت آپ نے پڑھی، 21 مرتبہ سورہ قدر آپ نے پڑھا. دوسری رکعت میں آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی صلاۃ حاجت کی نیت سے. پہلی رکعت میں 21 ٹائم 21 ٹائم مرتبہ آپ نے سورہ قدر. دوسری رکعت میں 21 ٹائم سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آپ نے پڑھا. اس کے بعد مصلی میں بیٹھے بیٹھے جب سلام پھیر لیا آپ کو پھر 21 ٹائم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. 21 ٹائم پھر آپ کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے. اس کے بعد دعا مانگے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی وسیلے سے مانگے. اللہ کی بارگاہ میں امام المشارق امام المغارب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا وسیلہ پیش کریں، اور یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے حضور کے صدقے، حضور کے آل کے صدقے. آپ یقین کریں الحمدللہ مجھے رب کی بارگاہ سے یقین کامل حاصل ہے، اہل بیت کے صدقے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، قبول فرمائے گا. 21 رمضان المبارک کو آپ کر لیں، شب قدر کی یہ 5 راتوں میں آپ کریں. یہ بڑے کمال کا عمل ہے، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کرنا چاہتا ہے اس کو وہ بھی کر سکتا ہے. یہ خاص میں نے آپ کو بتا دی کہ ان دنوں میں خاص پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے حاجت کے لیے عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو کوئی اس میں مذاقہ نہیں ہے. اور جب تک حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، اگر اس عمل کو 40 دن 41 دن رکھ لیں، کم از کم 21 دن سے 41 دن 21 دن سے 41 ڈیز اگر اس عمل کو آپ کرتے ہیں، آپ یقین کریں پہاڑ جتنی مشکل کیوں نہ ہو، پہاڑ جتنی پریشانی کیوں نہ ہو، کسی قسم کی کوئی حاجت کیوں نہ ہو، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ اس وظیفے کے صدقے، اس نماز کے صدقے اس مشکل کو دور کرتا ہے.
اس کے اگر میں آپ کو تجربات بیان کروں نا، جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ یہ پریشانی، یہ معاملات، میری عادت نہیں ہے، میرے پاس وائس کلپ موجود ہوتے ہیں الحمدللہ. یہ بہت کمال کا وظیفہ ہے. میری طرف سے آپ تمام احباب کو اجازت ہے، آپ تمام احباب کو اجازت ہے، کمنٹس میں ضرور نیک تمناؤں کے اظہار ضرور کیجیے گا، اور کوشش یہی کریں کہ لوگوں تک شیئر کریں. آج کے زمانے میں ہمیں دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور رب کے کلام کے ذریعے ہم دعاؤں کو سمیٹیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اللہ میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے.